ہر ایک کو ایسے ہی بھائی عطا فرما. کلمت دونوں بھائی الحمدللہ اسی فیلڈ میں ہیں اور محبت سے الحمدللہ آپ کے سامنے ایک نے نعتیہ انداز میں نظم کے انداز میں حضور کی تعریف کی اور ایک نشر کے انداز میں کریں گے. تو کسی نے کہا کہ خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں اور چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ آل رسول ہے. اور جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے سلسلہ ہم نے مدینے سے ملا رکھا ہے. ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے بس یہی سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے. آئیے مل کے حضرت کا استقبال کرتے ہیں. مل کے نعرے لگائیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا مسلک اعلی حضرت سنی دعوت اسلامی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن فاطمة سيدة النساء سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منبر رسول پر افروز معززین، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں، پردے میں رہ کر مجھے سننے والی عرفت معاد خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طریقے سے میں آپ کو درود و سلام پڑھا ہوں پورا مجمع باواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. الحمدللہ آج ہمارا اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جن کی شان عورتوں میں سب سے عرفہ والا ہے، جن کا مقام، جن کی عظمت یہ ہے کہ جنہیں خاتون جنت کہتے ہیں، جنہیں بطول کہتے ہیں، جنہیں ام الحسنین کہتے ہیں، جنہیں زہرا کہتے ہیں، جنہیں طیبہ کہتے ہیں، طاہرہ کہتے ہیں. اور آج کا جو میرا موضوع ہے
وہ بالخصوص ہماری اسلامی بہنوں کے لیے ہوگا اور بالعموم عوام الناس کے لیے. اس وقت ہماری دعائیں بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہوتی. اس وقت ہر طرف غم و آلام میں ہم گھرے ہوئے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، سسکتے ہیں، روتے ہیں، لیکن نہ دعائیں قبول ہوتی ہے نہ مشکلیں ٹلتی ہے. لیکن ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب کیفیت یہ تھی عورتوں کی کہ وہ صرف اپنا آنچل بچھا دیتی تو مولا ان کی دعائیں قبول کر لیتا. اور سب سے بڑا زیور جو ان کے پاس تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے حیا کا دامن تھاما تھا، وہ باپردہ ہوتے. اور میرے پیارے آقا علیہ صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، محبوب الہی سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ دہلی میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو کسی نے محبوب الہی کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آپ دعا فرمائیں کہ اللہ باران رحمت نازل فرمائے. آپ گئے اپنے کمرے میں اور ایک دھاگا لے کر کے باہر آئے اور عرض کی، مولا اس دھاگے کی برکت سے تو بارش نازل فرما. اب جیسے ہی آپ نے دعا فرمائی بارش ہونا شروع ہو گئی. لوگ حیران ہیں کہ اس دھاگے میں کیا ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دھاگا ہے یہ میری ماں کی اوڑھنی کا دھاگا ہے اور میری ماں کبھی بے پردہ نہیں ہوئی اور ہمیشہ اسی اوڑھنی سے وہ پردہ کرتی رہی. اور آج میں نے اسی لیے ان کے دھاگے سے، ان کے دھاگے اور ان کی اوڑھنی کے دھاگے کا وسیلہ لے کر جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو مولا نے میری دعا قبول فرمائی. بات کیا سمجھ میں آئی؟ بات یہی سمجھ میں آئی کہ جب عورت باحیا ہوتی ہے، باپردہ ہوتی ہے، تو پھر اس کی دعا تو مستجاب ہوتی ہی ہے، لیکن جس اوڑھنی کو پہن کر وہ پردہ کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی اس اوڑھنی کے دھاگے کے وسیلے سے بھی دعائیں قبول فرماتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آج ہم جس کی خدمت میں، جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یقیناً وہ ایسی خاتون کہ جس کی حیا کی مثالیں دنیا پیش کرتی ہے. اور عالم یہ ہے کہ جس کے بارے میں خود میرے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری بیٹی فاطمہ پل صراط پر سے گزرے گی تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر رہی ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا زندگی میں تو پردے کی پابند رہی، لیکن وصال کے قریب وصیت فرمائی کہ سنو، میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات کے وقت اٹھانا. لوگوں نے پوچھا سیدہ کیا وجہ ہے جنازے کو رات میں اٹھانے کی؟
فرمایا اس لیے کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ کسی غیر مرد کی نظر بھی میرے جنازے پر ہو. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تو حضور کے پردہ فرمانے کے تقریباً 6 مہینے کے بعد سیدہ بھی اس دنیا سے چل بسی. لیکن کہا جاتا ہے کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کبھی آپ ہنسی نہیں. ایک مرتبہ بہت فکر میں، تشویش میں آپ بیٹھی ہوئی تھی کہ پوچھنے والی نے پوچھا، اے فاطمہ کیا بات ہے؟ کہا مجھے اس بات کا غم ہے، اس بات کا قلق ہے کہ آج تو میں پردے سے ہوں، لیکن کل جب میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ فاطمہ جو تھی اس نے کہا آپ بے فکر رہیے. وہ گئی اور اس نے کسی علاقے میں یہ دیکھ رکھا تھا کہ جنازے کو لے جایا جائے تو اس کو اس طریقے سے اوپر سے پتوں کے ذریعے سے ڈھک دیا جائے کہ کسی کی نظر جنازے پہ نہ پڑے. انہوں نے سیدہ کے سامنے اس جنازے کا جو روپ تھا وہ پیش کیا تو سیدہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی اور ان سے دعائیں دی کہ اللہ تیرا بھلا کرے کہ تو نے میرے لیے ایسے جنازے کو تیار کیا ہے کہ اب کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے کم و بیش 5 سال پہلے سیدہ کا جنم، سیدہ کی ولادت مکے میں ہوئی. آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں، اور صاحبزادیوں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضور کو جو محبت تھی غایت درجے کی، وہ محبت کسی اور سے نہ تھی، بلکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں یہاں تک کہ آیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ حضور کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے حذیفہ، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی اور اس فرشتے نے مجھ پر سلام پیش کیا اور اس فرشتے نے مجھے بشارت دی. اور اس فرشتے نے کیا بشارت دی؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ. اس فرشتے نے مجھے بتایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک روایت میں یہ آیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ، سیدہ فاطمہ بھی موجود. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو قریب بلایا اور سرگوشی فرمائی. جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی فرمائی، سیدہ رونے لگی، فاطمہ رونے لگی. اور جب بہت زیادہ رونے لگی تو میرے آقا نے پھر قریب کیا اور پھر کچھ سرگوشی فرمائی تو سیدہ فاطمہ ہنسنے لگی. کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کریں. سیدہ رونے لگی. ام المومنین آگے بڑھی اور کہنے لگی، اے عائشہ، اے فاطمہ بتاؤ کہ رسول اللہ نے تمہیں کیا کہا جس کی وجہ سے تم رونے لگی اور پھر ہنسنے لگی؟ تو کہا نہیں، یہ راز ہے، میں اسے نہیں کھول سکتی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما چکے تو پردہ فرمانے کا جتنا غم سیدہ فاطمہ کو ہوا شاید کہ اتنا غم کسی کو ہوا، بلکہ آپ نے جو قصیدہ لکھا ہے حضور کے وصال پر، جو مرثیہ لکھا ہے، اگر اس کے الفاظ آپ پڑھیں گے اور اس کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بلکہ فرماتی ہے سیدہ کہ اگر کسی کو آنکھ نہ ہو اور کوئی جنت کی خوشبو چاہے تو جائے تو تربت رسول سے کچھ ملتی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، بہت غم ہوا سیدہ کو۔ اب جب اللہ کے رسول پردہ فرما چکے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سیدہ فاطمہ کے پاس آئی اور کہا فاطمہ اب تو بتا دو کہ وہ راز کی بات کیا تھی۔ تو سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے امی جان بات یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا حق جتایا، کہا میں تمہاری ماں ہوں اور ماں ہونے کے حق سے تم سے پوچھ رہی ہوں۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ امی جان تم صحیح کہہ رہی ہو، بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی فرمائی اور میرے کانوں میں یہ بتایا کہ اے فاطمہ جبریل میرے پاس ہر سال 1 مرتبہ ختم قرآن کا دور کرتے اور اس بار 2 بار جبریل آئے ہیں اور مجھے یہ گمان ہے کہ شاید یہ میرا آخری رمضان ہے اور اس کے بعد میں تم میں نہ رہوں۔ اے فاطمہ اللہ سے ڈرتے رہنا، پرہیزگاری اور تقوی کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے کی بات کہی اور اپنے جانے کے بارے میں کہا تو میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اس لیے کہ مجھے اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت تھی۔ لیکن پھر جب میرے آقا نے رونا دیکھا میرا تو مجھے قریب بلایا اور فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم تمام مومنین اور تمام عورتوں کی سردار بنا دی گئی، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانے، سیدہ کی زندگی اتنی عظیم اتنی اعلیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آتے تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، بی ابی و انت یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، لیکن اللہ اکبر جب سیدہ فاطمہ حضور کے سامنے آتی تو میرے آقا فاطمہ سے کہتے اے فاطمہ مجھ محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے، مجھ محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ بڑی عجیب محبت تھی دونوں کے بیچ میں۔ بلکہ ام المومنین سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ اور مردوں میں ان کے شوہر علی سے محبت کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانے، محبت کا عالم یہ ہے، عشق کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور میرے کے حوالے سے ملتا ہے کہ سیدہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سیدہ کھڑی ہو جاتی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، لیکن سنو سیدہ فاطمہ رسول اللہ کے لیے کھڑی ہوتی تھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ اور بالکل اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سیدہ فاطمہ جاتی تو حضور اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے اور سیدہ فاطمہ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
بڑی عجیب محبت تھی دونوں کے بیچ میں. بلکہ ام المومنین فرماتی ہے کہ اگر کوئی چہرے میں، کردار میں، چلنے پھرنے میں، بات چیت میں حضور سے سب سے زیادہ مشابہ تھا تو وہ سیدہ فاطمہ تھی. کہ ہم سیدہ فاطمہ کی بولی کو سن کر کے ہمیں رسول اللہ کی باتیں یاد آ جاتی ہیں. سیدہ فاطمہ کے چلنے کو دیکھ کر رسول کے چلنے کا انداز یاد آ جاتا ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک واقعہ تو اتنا عجیب ہے کہ جسے سنو گے آپ تو آپ کی بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ایمان ہے اس میں اضافہ ہوگا. آپ دیکھیں سیدہ فاطمہ کے بارے میں اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں. کنز العمال شریف کی حدیث ہے، کتاب الفضائل میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا ارشاد فرماتے ہیں. حدیث نمبر ہے 34,221. اور اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حور کی طرح، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حور کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے. آج تک آپ نے کبھی زمانے میں کوئی ایسی عورت دیکھا کہ جس عورت کو حیض نہ آئے، نفاس نہ آئے؟ بلکہ اگر ڈاکٹر کے حوالے سے اگر آپ کو میں کہوں تو ڈاکٹر یہ کہے گا یہ تو بہت بڑی بیماری ہے، ایسا کیسے ہوگا؟ لیکن قربان جائیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ کے حوالے سے کہ فاطمہ جو ہے وہ انسانی شکل میں حور ہے. اور جانتے ہو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کئی القابات ہیں. ام السادات، مخدومہ کائنات، دختر فاطمہ، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین جہان و جنا، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا، بطول، زکیہ، زاکیہ، راضیہ، مردیہ، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، زکیہ، عذرا، سیدۃ النساء، خیر النساء، خاتون جنت، معظمہ، ام الحاد، ام الحسنین، اور کئی آپ کی کنیت ہیں. اور آج میں آپ کو یہ جو نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاطمہ دیا ہے، اس کا جو راز ہے وہ بھی بتاؤں. میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی کنز العمال کی ہے، حدیث نمبر 34,222. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما سمیت فاطمۃ لأن اللہ فطماها ومحبها عن النار. میرے آقا فرماتے ہیں یعنی میری یہ بیٹی، اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کر دیا. کیا بات سمجھ میں آئی؟ یقیناً نماز دوزخ سے آزاد کرتی ہے، لیکن میرے آقا فرماتے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا، یہ فتم سے آیا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہونے کے. جو بھی سیدہ فاطمہ سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نام اسی لیے دیا ہے کہ جو فاطمہ کا چاہنے والا ہوگا وہ کبھی جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک اور حدیث جسے امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا فاطمۃ احسنت فرجها وحرم اللہ ذریتها علی النار. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، امام حاکم نے مستدرک میں اسے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4789. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی اور اللہ نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا.
فاطمہ پر تو دوزخ حرام ہی ہے، لیکن جو فاطمہ کی اولاد ہے اللہ نے اس پر بھی دوزخ کو حرام کر دیا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، جو آپ کو زہرا کہا جاتا تھا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو منات المناجم اللہ رب العزت اپنے محبوب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام۔ سيدنا مولانا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ایک مرتبہ اور بابا زبلند درود و پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما دائما أبدا۔ تمہیں ہو محبوب رب اقبال درود تم پر سلام تم پر، تمہیں ہو محبوب رب اقبال درود تم پر سلام تم پر، تمہیں تو ہو خاتم پیغمبر درود تم پر سلام تم پر، تمہیں تو ہو خاتم پیغمبر درود تم پر سلام تم پر، بلا بر مجھے سرور درود تم پر سلام تم پر، بلا بر مجھے سرور درود تم پر سلام تم پر، مدیح گنبد تمہارا افضل درود تم پر سلام تم پر، مدیح گنبد تمہارا افضل درود تم پر سلام تم پر، درود تم پر سلام تم پر، اسی طرح جس لیے سب کی پیش کر دے تیرے سفر، اسی طرح جس لیے سب کی پیش کر دے تیرے سفر، آؤ جاؤ مدینہ اکثر درود تم پر سلام تم پر، آؤ جاؤ مدینہ اکثر درود تم پر سلام تم پر، درود تم پر سلام تم پر، کبھی میری زبان ہوتے کبھی تمہارے درود باتیں، کبھی میری زبان ہوتے کبھی تمہارے درود کی باتیں، کبھی کبھی رتے درود تم پر سلام تم پر، 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 بلانا باپا مجھے بسرور درود تم پر سلام تم پر، بلانا باپا مجھے بسرور درود تم پر سلام تم پر، مدیح گنبد تمہارا افضل درود تم پر سلام تم پر، مدیح سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ حبیبی رسول اللہ۔
گنج بخش فیض صدقے امام اعظم صدقے امام دور ہو سب ہی کے رنجو سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الفاتحة.